مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ہماری ملاقات ہوئی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے، بہت تفصیلی ملاقات، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے خصوصی ٹائم دیا، وہاں بھی آنکھیں کھلی۔ پہلے بھی یہ میری دوسری ملاقات تھی ان سے، اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے 1.5 سال پہلے، لیکن وہ اتنی تفصیلی نہیں تھی، اور تھوڑا سا ایک حجاب بھی تھا، ایک اجنبیت۔ اس ملاقات میں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہمارے پاکستانیوں کا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کو ترقی دینے میں بہت بڑا کردار ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 50% مالی تعاون پاکستانی تاجروں کے ساتھ ہوا ہے، باقی 50% باقی دنیا کے، جن میں عرب بھی ہیں، تو اکیلا 50% تعاون کہاں سے ہوا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی پاکستانی اتنے بھی نالائق بولو نا یار نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جتنی جذباتی محبت پاکستان کے علماء کرتے ہیں، اتنی جذبات، ایسے جذبات کہیں اور دیکھنے میں، محبت تو بہت لوگ کرتے ہیں، جو جذباتی محبت پاکستانیوں کو ہے وہ کہیں اور اتنی بڑے پیمانے پر کہیں اور دیکھنے میں۔ ارے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے بھائی، تو بول لو یار، بات تو مکمل کر لو۔ تو یہ بڑا اچھا امیج۔ تیسری چیز جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ان کے ارد گرد بھی زیادہ تر پاکستانی ہیں، اردو بولنے والے۔ اردو سے مراد پورے پاکستان میں، چاہے وہ پنجاب سے ہوں، کے پی کے سے ہوں، لیکن وہاں جا کے تو سبھی اردو ہی بولتے ہیں نا، یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے۔ تو اور کراچی کے بھی ہیں اسپیشل، یہیں کے کراچی کے خاص۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے پاکستانیوں کے لیے، یہ جو پاکستانیوں پہ فرقہ واریت کا طعنہ دیا جاتا ہے نا، فرقہ پرست فرقہ پرست فرقہ پرست، تو اتنے بڑے پیمانے پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعاون کرنا، یہ فرقہ پرستوں کا کام بولو بھائی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی آواز اٹھائی، لوگوں نے ساتھ دیا، چاہے وہ ان کے مسلک سے ملتے ہوں یا نہیں ملتے ہوں۔ ان کے ساتھ رہنے والوں میں کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی سلفی ہے، سب ٹائپ کے لوگ ہیں اور اپنے اپنے مسلک پہ قائم ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پر جو پابندی لگی ہے انڈیا میں، اسی لیے تو لگی ہے کہ غیر مسلم سننے کے لیے تیار تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر غیر مسلم ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تو پھر پابندی لگتی نہیں، لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سن رہے ہیں تبھی تو پابندیاں لگ رہی ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے لوگ ان کی سن رہے ہیں۔ تو بہت نرم انداز سے، بہت محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا جاتا، اسلام کا تعارف کروایا جاتا کہ بھئی ہمارے تمہارے درمیان قدر مشترک کیا ہے۔ سکھوں کو بتایا جاتا کہ تم بھی اصل میں ایک خدا کے ماننے والے ہو، ہم بھی ایک کے ماننے والے ہیں، تو پھر ایک ہی پہ آ جاؤ نا، کیا خیال ہے بھائی؟ اسی پہ آ جاؤ۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ فرقہ واریت کے خلاف ڈاکٹر ذاکر، میں 2 پیغام خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کے امت مسلمہ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک، فرقہ واریت کے خلاف کیسے کام کیا جائے۔ دوسرا اس سے بھی اہم پیغام ہے جو میں دوسرے نمبر پہ دوں گا، پہلے میں اس ٹاپک کو مکمل کر لوں۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آج جو فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوشش جس اسٹائل میں کی جا رہی ہے، اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ آج جو یوٹیوبرز ہیں نا، جو یوٹیوب پہ آ کے فرقہ واریت ختم کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کام کرتے ہیں، ان کا کہتے ہیں یہ حنفی غلط، یہ شافعی غلط، یہ فلاں مسلک غلط، اس سے فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں آؤ قرآن و حدیث پہ آ جاؤ، باقی سب کیا ہیں؟ غلط۔ لیبل بہت اچھا ہے، لیکن اس سے سوائے اس کے کہ یہ ثابت کرنا کہ قرآن و حدیث پر میں ہوں، باقی سارے غلط ہیں، یہ میسج جا رہا ہے، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ میری رائے میں قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ یوں ہے،
لیکن اس بارے میں ایک دوسری رائے بھی ہے جس کو فلاں لوگ فالو کر رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہیں, میں بھی ٹھیک ہوں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, اس سے فرقہ پرستی ختم ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرح سے فرقہ پرستی کے ختم کرنے کے قائل ہیں, اس طرح قائل نہیں ہے کہ ایک نیا فرقہ بنا دیں جس کا بعد میں نام نائکی فرقہ پڑ جائے یا ڈاکٹری فرقہ پڑ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ حنفیوں کو بھی درست مانتے ہیں, وہ شوافے کو بھی درست مانتے ہیں, وہ حنابلہ کو بھی درست مانتے ہیں, وہ مالکیہ کو بھی درست مانتے ہیں, اور وہ اہل حدیث کو بھی درست مانتے ہیں اگر کوئی معتدل ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے جو اہل حدیث میرے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں بہت معتدل ہیں, ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی حنفی ہے یا شافعی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اہل سنت والجماعت میں کوئی کسی بھی مجتہد کو فالو کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ میں قرآن و حدیث اور وہ اندھا مقلد, یہ لیبل بہت اچھا ہے, اس سے سوائے امت میں آگ لگانے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بھائی ہم بھی قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں, قرآن و سنت کی وہ تشریح جو آپ کر رہے ہو ہم اس کو نہیں مانتے, وہ تشریح جو مجتہدین نے کی ہے اس کو مانتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ فرقہ واریت کے خلاف ڈاکٹر ذاکر, میں دو پیغام خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کے امت مسلمہ کو پہنچانا چاہتا ہوں. ایک, فرقہ واریت کے خلاف کیسے کام کیا جائے. دوسرا اس سے بھی اہم پیغام ہے جو میں دوسرے نمبر پہ دوں گا, پہلے میں اس ٹاپک کو مکمل کر لوں. ڈاکٹر صاحب کی جو رائے ہے اس میں فرقہ واریت ختم کرنے کا یہ طریقہ کہ میں ہی ٹھیک ہوں, یہ طریقہ درست بولو بھائی نہیں ہے, بلکہ ان کی رائے ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں. سمجھ رہے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں. قرآن و سنت کی تشریحات میں اختلاف ہے, تو آپ کسی بھی رائے کو فالو کریں گے آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنے والے کہلائیں گے. ہاں, بدعات کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے بدعت کے لیے, وہ کسی مجتہد کسی امام کا قول نہیں ہے. یہ جو بدعتیں ہو رہی ہیں نا, یہ تو بہت سی چیزیں امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں, بہت سی چیزیں شوافے نے امام شافعی کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں, تو وہ تو کوئی بھی نہیں اس کو صحیح کہتا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی, ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ کے مطابق اس وقت دنیا میں اہل سنت والجماعت میں اس وقت بھی 50% فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں. 50% لوگ بولو بھائی فقہ حنفی کو فالو کرنے والے, اور پہلے تو یہ تعداد اور زیادہ تھی. 30% لوگ فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں. پورا ملیشیا انڈونیشیا امام شافعی کو فالو کرتا ہے. آپ نے یہ دعوت شروع کر دی کہ قرآن و حدیث پہ آ جاؤ, امام شافعی کو چھوڑ دو. لیبل بہت اچھا ہے, پیغام یہ جائے گا گویا امام شافعی قرآن و سنت کو فالو, یہ لیبل یہ پیغام جائے گا نا, میسج یہ جا رہا ہے کہ ہم فالو کر رہے ہیں, وہ فالو نہیں کرتے تھے. 30% لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ امام شافعی کو. 17% لوگ امام مالک کے فقہ کو فالو کرتے ہیں افریقہ میں اور مختلف. یہ میں ڈاکٹر صاحب کی تحقیق بتا رہا ہوں, بڑے محقق ہیں, ظاہر ہے وہ کمزور بات کرنے کے عادی نہیں ہیں. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 97. 50% اس وقت پوری دنیا میں, یعنی آدھا اسلام کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا ان میں آدھے حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں. 30% امام شافعی کو, پورے ملک. 17% امام مالک کو. کتنے ہو گئے بھائی؟ 97 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 2% فقہ حنبلی کو جو سعودی عرب میں ہے. 2% پوری امت کے وہ کتنے ہیں؟ 2%. 1% اس کے علاوہ ہیں جو سلفی حضرات ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں جو کسی ایک خاص فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو اگر آپ جو آج کل جو ایک پیغام دیا جا رہا ہے نا کہ کسی ایک فقہ کو فالو کرنا غلط ہے, تو اس کا مطلب آدھی امت یعنی 97% مسلمان تو ویسے ہی کیا ہو گئے, بلکہ 99 صحیح ہے نا. پہلے ہی یہ میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں, یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ نہیں, انہوں کی تو رپورٹ جو پیش کی وہ بتائی میں نے آپ کو. یہ میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں کہ آپ نے جب یہ لیبل لگا دیا کہ
کہ ہم ہی قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں اور یہ جو کسی امام کو فالو کر رہا ہے یہ اندھا مقلد ہے یا یہ غلط کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99% مسلمان وہ گئے جہنم میں. ویسے ہی دنیا میں تقریباً 5 ارب سے اوپر کچھ آبادی ہے، تو 4 ارب تو ویسے ہی غیر مسلم ہیں. اچھا، ان میں شیعہ حضرات کو انہوں نے شامل نہیں کیا، وہ نکال کے اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں میں، اہل سنت والجماعت. تو اگر اوور آل سب کو شامل کیا جائے، یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کو حجت سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک قرآن حدیث اور صحابہ، شیعہ حضرات کیونکہ صحابہ کو حجت نہیں سمجھتے اس لیے اس تحقیق میں انہوں نے ان کو شامل نہیں کیا. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں ان میں 99% کو آپ نے کہاں کر دیا؟ بولو بھائی، جہنم میں. تو 1%، اور ویسے ہی دنیا کی اکثر آبادی کیا ہے؟ 4 ارب تو غیر مسلم ہے. تو جنت میں 2-4 آدمیوں کے علاوہ جانے والا کیا خیال ہے؟ ہم تو ان 1% کو بھی اہل سنت میں شامل کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ جو 1% ہے وہ بھی اگر قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں، مقصد تو قرآن و سنت ہی ہے نا. ہم تو ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ بھی اگر جنت میں جاؤ گے تو یہ جو 99% ہے نا، یہ بھی کوئی جہنم میں. قرآن و حدیث کو فالو کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنی رائے پر اعتماد کریں، ایک یہ کہ آپ کہیں کہ میں جاہل ہوں، میں اس مجتہد کی رائے کو فالو کروں گا جو تابعین تبع تابعین کے دور میں سے تھے اور ان کی عقل و فراست ہم سے زیادہ، انہوں نے صحابہ تابعین تبع تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ حدیث کی سند کی تحقیق آج کی نسبت ہم سے اچھی کر سکتے تھے. اس وقت تو سندیں 1-2 راویوں کے بعد نبی تک پہنچ جاتی تھی، وہ حدیث کو ہم سے زیادہ جانتے تھے. تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کی تقلید کر رہے ہو اسی پر اطمینان نہ ہو آپ کو. دیکھو، ایک آدمی اپنے باپ کی وجہ سے اگر مسلمان ہے، اپنے باپ کے دین پہ چلتا ہے اس لیے کہ اس کے والد کیا تھے؟ مسلم. اور ایک آدمی اپنے باپ کی وجہ سے غیر مسلم ہے اس لیے کہ اس کے والد کیا تھے؟ غیر مسلم. تو ان میں اندھا مقلد کون ہے کہ باپ کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے پھر بھی باپ کو فالو کر رہا ہے؟ جہاں باپ کے صحیح ہونے کی دلیل ہو وہاں باپ کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید بولو بھائی نہیں ہے. یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، یہاں کدھر سے بات چلی گئی. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 50% فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، 30% فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں، 17% فقہ مالکی کو، 2% فقہ حنبلی کو، 1% پھر باقی لوگ ہیں. اور اس میں ایک اہم بات یہ کہ ایک اور بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ انسان جیسے جیسے اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اس کا علم وسیع ہوتا ہے. انہوں نے کہا جو 10-15 سال پہلے میری رائے تھی وہ 2 سال پہلے نہیں تھی، اور جو 2 سال پہلے تھی وہ اب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ان 4 فقہ کے اصول کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتے کیسے ہیں، اور ایک کے اصول کیا ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ان اصولوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے آگے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے بتایا کہ سب ائمہ کے نزدیک، 4 اماموں کے نزدیک دلیل سب سے پہلے قرآن ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے. اس کے بعد 4 کے نزدیک خبر متواتر، وہ حدیث جو متواتر ہو، اس میں بھی سب کا اتفاق ہے. انہوں نے کہا اس کے بعد حدیث خبر واحد، صحیح حدیث ہو مگر وہ متواتر نہ ہو. یہاں حنفیہ اور شوافیہ کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی قرآن اور حدیث متواتر کو پہلے لیتے ہیں اور خبر واحد کو رد کر دیتے ہیں، جبکہ شافعی یا حنبلی مسلک والے لوگ وہ یہاں خبر واحد کو لیتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب بہت ساری حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، امام حنیفہ نے نہیں لی کیونکہ وہ متواتر کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں.
تو اس میں ایک عام آدمی بدگمان ہوتا ہے امام ابو حنیفہ سے کہ انہوں نے صحیح حدیث کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ چھوڑا اس سے زیادہ صحیح کی وجہ سے ہے. اس پر تو میں کئی مرتبہ بیانات کر چکا ہوں، اس کی میں کئی مثالیں دے چکا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت ختم کرنے کا یہ والا جو طریقہ جو ڈاکٹر صاحب نے اختیار کیا نا، یہ پائیدار ہے. کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ صرف میں ٹھیک نہیں ہوں، میں بھی ہوں. اصول مختلف ہے نا. اب ان میں کون سا اصول صحیح ہے کون سا غلط، اس بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے. لیکن ہر ایک کا اجتہاد ہے، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام. ملام کہتے ہیں ملامت کو، رفع کا معنی دور کرنا. جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان سے ملامت کو دور کیا انہوں نے، کہ ان پر جو الزامات لگتے ہیں نا، فلاں نے فلاں حدیث کو نہیں لیا، فلاں نے بخاری کی فلاں حدیث پہ رد کر دیا، اس کو نہیں مانا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ ہر ایک کا استدلال کا، یعنی دلیل سے مسئلہ نکالنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو وہ طریقہ عوام کو معلوم نہیں ہوتا. امام مالک تو اہل مدینہ کے عمل کو حجت مانتے ہیں. امام مالک موطا میں حدیث لے کر آئیں گے مگر فتویٰ اس کے خلاف دیتے ہیں. کیوں خلاف دیتے ہیں؟ وجہ اس کی وہ کہہ رہے ہیں اہل مدینہ کا عمل اس کے خلاف. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل مدینہ جنہوں نے نبی کے آخری عمل کو دیکھا وہ ایک غلط چیز کو فالو کر لیں. کہتے ہیں یہ نبی کا جو عمل اہل مدینہ کے عمل سے پہنچا ہے وہ زیادہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. میں مدینہ میں تھا تو ایک مولانا صاحب وہاں اردو میں بیان کر رہے تھے. وہاں بھی جو اردو میں بیانات ہوتے ہیں نا وہ ماشاءاللہ فرقہ واریت دبا کے بھری ہوئی ہوتی ہے اس میں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں. تو محترم نے جواب دیا، اچھا اس نے لکھا امام مالک کا یہ مذہب ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم حدیث کو فالو کریں گے. امام مالک نے جو یہ لکھا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. میں نے کہا دیکھو یہ مسجد نبوی میں 15ویں صدی میں بیٹھ کر کیسی بات کر رہا ہے یہ آدمی. یعنی ایک جو میسج جائے گا نا عامی آدمی کے، وہ میسج یہ جائے گا کہ 15ویں صدی میں وہ انڈیا کے تھے وہ مولانا صاحب، کہ انڈیا کا ایک اردو اسپیکنگ عالم، اس کا علم امام مالک سے بولو بھائی زیادہ ہے. امام مالک اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. امام مالک جو ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہیں، حالانکہ حدیث لا رہے ہیں ہاتھ باندھنے کی، تو مقصد ان کا حدیث کی مخالفت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل مدینہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی، ورنہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نہ پڑھتے. کہتے ہیں جائز وہ بھی ہے، افضل کیا ہے آخری عمل کو فالو کیا جائے، یہ ان کی رائے ہے. تو آپ مسئلہ اس طرح بھی بیان کر سکتے تھے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، امام مالک جب فتویٰ دے رہے ہیں تو امام مالک کا علم ناقص نہیں ہے، وہ ایک دوسری حدیث کو فالو کر رہے ہیں جو ریٹن فارم میں نہیں ہے، وہ سینہ بسینہ چلی ہے. حدیثیں صرف ریٹن فارم میں نہیں ہوتی، سینہ بسینہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو فالو کیا جاتا ہے. تو انہوں نے جو سینہ بسینہ جو عمل ہے اس کو زیادہ ترجیح دی ہے، اور ریٹن میں جو حدیث خبر واحد ہے اس کو انہوں نے مرجوح قرار دیا ہے. اگر یہ اسٹائل ہوتا تو عوام کے پاس میسج جاتا کہ وہ بھی ہم سے زیادہ حدیث کو بولو بھائی فالو کرنے والے لوگ تھے. پھر آپ کہتے کہ بھائی میری رائے یہ ہے، آپ جس رائے کو اس میں چاہے فالو کریں وہ بھی ٹھیک ہے، اور بولو بھائی یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ایسا میسج جاتا ہے جیسے میں جانتا ہوں قرآن و سنت، باقی سارے کیا تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر مقابلہ کرتے ہیں امام مالک کو فالو کرو گے یا نبی کو. محمد کا کلمہ پڑھا ہے، امام مالک کا کلمہ پڑھا ہے تم نے صلی اللہ علیہ وسلم. مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. ائمہ مجتہدین کو کس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ ان کو ان کے مقابلے میں کیوں لا رہے ہو بھائی؟ میں نے اسی طرح کسی سے بات کی تو میں نے کہا عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ ہے. انہوں نے کہا کلمہ آپ نے نبی کا پڑھا ہے عبداللہ بن عباس کا؟ میں نے کہا سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا
جب انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا فتویٰ نبی کے مطابق اور ابن عباس کا فتویٰ نبی کے خلاف؟ یہ تو ممکن ہے کہ ابن عباس کو حدیث نہ پہنچی ہو، پھر انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ حدیث بھی بیان کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو. تو مجتہدین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہ کیا کریں. بہت مشکل ہے بھائی، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو مسلمانوں کے جتنے مسالک ہیں اس وقت دنیا میں، حنفی، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، یہ سب قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں. ایک نے قرآن و سنت کی وہ تحقیق کو فالو کیا جو ابو حنیفہ کی تھی، ایک نے اس تحقیق کو فالو کیا جو امام شافعی کی تھی، ایک نے اس تحقیق کو فالو کیا جو امام مالک کی تھی، ایک نے اس تحقیق کو فالو کیا جو امام احمد بن حنبل کی، اور بہت سو نے اس تحقیق کو فالو کیا جو آپ کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ان چاروں میں سے کسی کو، لیکن وہ بھی اس تحقیق کو فالو کرتے ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں. تو یہ ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہاں بدعات کے لیے دوسرا، عقائد جو اسلام میں جو عقائد ہیں ان میں کسی کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ عقائد کا باب اتنا واضح ہے، قرآن و سنت نے دو ٹوک الفاظ میں عقیدوں کو بیان کر دیا. اسی طرح جو متواتر نمازیں ہیں یا عبادات ہیں جن میں نصوص بالکل واضح ہیں، ان میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ ہے، یہ جو موٹے موٹے اسلام کے بیسک مسائل ہیں ان میں بھی نہیں. یہ تو براہ راست قرآن و سنت. آگے پیچیدگی جہاں پیچیدگی آئے گی دو رائے ہوں گی. دو رائے بنتی اسی وجہ سے ہیں کہ حدیث واضح نہیں ہوتی، یا اس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث بھی ہوتی ہے، یا کوئی قرآن کی آیت ہوتی ہے، یہاں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. پھر ایک مجتہد کا الگ اصول ہے، دوسرے مجتہد کا، بولو بھائی، الگ اصول ہے. تو پھر قواریت ختم کرنے کا یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ دیکھو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے. ابن قیم اور ابن تیمیہ یہ بہت بڑے محقق تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم. انہوں نے کچھ مسائل میں امام احمد ابن حنبل کی رائے سے اختلاف کیا ہے، مگر 5واں فرقہ نہیں بنایا. سمجھ رہے؟ یہی وجہ ہے کہ طبقات حنابلہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. حنابلہ یعنی حنبلیوں میں شمار ہوتا ہے ان کا. فقہ حنبلی کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں. اختلاف کیے انہوں نے کچھ مسائل میں کہ بھائی نہیں، میں اس میں امام احمد حنبل کی رائے کو فالو نہیں کرتا، اس کے خلاف فتویٰ دیا. 5واں نہیں بنایا. ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ ایک دفعہ جماعت المسلمین والے آئے، گھیر گھار کے بٹھا دیا کہ اسلام میں 4 فرقے کیوں؟ حالانکہ یہ 4 مکاتب فکر ہیں، فرقے نہیں ہیں. ایک صاحب کچھ دن پہلے میں کلپ سن رہا تھا یوٹیوب پہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں، امام شافعی تو ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو فقہ حنفی تو بعد میں وجود میں آیا ہے نا. تو جو چیز بعد میں وجود میں آئی ہے وہ برحق کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کے دور میں یا صحابہ کس فقہ کو فالو کرتے تھے؟ وہ تو کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں. تو ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرو جو صحابہ کے دور میں بھی تھا، بعد میں بھی. امام حنیفہ تو بعد میں آئے ہیں. یہ لفاظی ہے. مجھے خیال ہوا میں ان مولانا صاحب سے پوچھوں کہ غیر مسلم جب ہم سے پوچھتا ہے یہ کون سا مصحف ہے جو تم پڑھ رہے ہو، ہم کہیں یہ مصحف عثمانی ہے، تو کہ یہ مصحف عثمانی کب وجود میں آیا؟ ہم کہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں. تو اگلا پوچھے پھر اس سے پہلے لوگ کیا پڑھتے تھے؟ اس سے پہلے تو یہ تھا ہی نہیں، تو وہ والے کو فالو کرو نا جو اس سے پہلے تھا. بولو بھائی تو یہ لفاظی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی وہی والا تھا، حضرت عثمان نے اس کو مرتب کیا تو نام اس کا مصحف عثمانی پڑ گیا. تو یہ وہی فقہ ہے جو صحابہ جس کو فالو، ان کے مسائل وہی ہیں. مرتب جس کو ابو حنیفہ نے کیا اس کا نام کیا پڑ گیا؟ فقہ حنفی. جس کو امام شافعی نے مرتب کیا اس کا نام کیا پڑ گیا؟ فقہ شافعی. تو یہ تو نام بعد میں پڑے ہیں. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تو پھر جو آج جو وجود میں آ رہا ہے چاہے نام کچھ بھی ہو وہ تو بالکل ہی نئی بدعت ہوئی نا. تو لیبل ناموں کو نہیں دیکھا جاتا، کام کو دیکھا جاتا ہے. کام کیا ہو رہا ہے؟
تو وہ جماعت المسلمین والے آئے, کہنے لگے کہ وہ یہ 4 مکاتب فکر یہ کیا ہے یہ, حالانکہ ہمارے کبھی, میں تو شوافے میں رہا ہوں, میرے زندگی کے 30 سال شافیوں میں گزرے ہیں, آج تک کبھی کسی شافی نے ہماری نماز پر اعتراض نہیں کیا, نہ ہم نے کیا. ہم نے کہا وہ بھی ایک مجتہد برحق کو فالو کرتے ہیں, ہم بھی ایک مجتہد برحق کو فالو کرتے ہیں, کبھی اعتراض نہیں کیا. دلائل دونوں کے پاس ہیں, کبھی بھی نہیں کیا. تو وہ آئے کہنے لگے کہ یہ 4, تو ہم نے کہا اب کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا جماعت المسلمین, فرقہ وارانہ نام نہیں ہے, مسلم. ہم نے کہا 4 اگر برے ہیں تو 5واں آپ بنا کے اور برا کام کر لو, کیا خیال ہے بھائی؟ 4 اگر برے ہیں تو آپ کیا کر لو, 5واں بنا لو. وہ بن گیا نا, جماعت المسلمین نام کا ایک فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے وجود میں آیا. اور 4 سے اگر اول تو کوئی ان 4 سے بیزار نہیں تھا. ملیشیا میں گیا ہوں, سارے شافی ہیں, کسی نے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ فقہ حنفی کو, نمازیں سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہیں, سب ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو تقسیم مت کرو. تو وہ 5واں بنا لیا انہوں نے جماعت المسلمین. تو میں نے ان سے کہا, وہ کہنے تقلید 4 صدی کی بدعت ہے. تو میں نے کہا یہ جو آپ کا فرقہ ہے یہ 15ویں صدی کی بدعت ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے اس فرقے کے نام کا کوئی فرقہ, بولو بھائی, نہیں تھا کوئی فرقہ. یہ تو آپ نے ہمارے سامنے جات کے, اور اب جماعت المسلمین پارٹ 1 بھی ہو گیا, پارٹ 2 بھی, اور سنا ہے پارٹ 3 بھی آ گیا ہے. یہی ہوتا ہے, توڑتے چلے جاؤ امت کو. اور یہ 4 مکاتب فکر تو ایک دوسرے کے لیے ایک لچک رکھتے ہیں. جو 5واں بنا ہے وہ تو اپنے سوا کسی کو انسان سمجھنے کے لائق ہی نہیں سمجھتا, سمجھتے ہم ہی ہیں. تو یہ یوٹیوب پہ جو فرقہ واریت پھیل رہی ہے نا, اور قرآن و سنت کے لیبل پہ لگا کے لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے, اس سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. ہاں 2 چیزوں کو فوکس لازمی کرو. ایک عقیدہ, سمجھ رہے ہیں, عقیدے میں پیچیدگیوں میں مت جاؤ, موٹے موٹے عقائد جو قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں بس. دوسرا بدعت کو قریب نہ. یہ مسائل تو صحابہ میں رفع الیدین کرنے والے بھی تھے, رفع الیدین نہ کرنے والے بھی. امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کیا کہتے ہیں, رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر کر کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب ہے. اور رفع الیدین کرنے کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بھی مذہب ہے. تو یہ صحابہ جو نبی کو نمازیں پڑھ کے دیکھتے تھے وہ کیسے چھوڑ سکتے تھے ایک سنت, اگر وہ ان کی رائے یہ تھی کہ نہ کرنا افضل ہے. لیکن دونوں چلی آ رہی ہیں ہمیشہ سے, دونوں ٹھیک ہیں. تو یہ جو نفرتوں کا ماحول پھیلایا جا رہا ہے یہ ماحول درست نہیں ہے. تو ہر ایک کے ایک اصول ہوتے ہیں, کچھ ضابطے ہوتے ہیں, ان اصولوں کی روشنی میں ہر ایک کا فقہ مدون ہوا ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو ڈاکٹر صاحب کا جو ذہن ہے, جو سوچ ہے, وہ یہ ہے کہ امت کو اس پہ لایا جائے کہ میں بھی ٹھیک ہوں اور بولو بھائی وہ بھی ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کوئی 5واں فرقہ, بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو, ہمارا تو کوئی نام نہیں ہے, ہم تو کیا کر رہے ہیں کہ جو جس کا امام کا جو قول قرآن و حدیث کے مطابق ملے گا ہم اس کو لے لیں گے. یہ بھی ایک بڑی اہم بات کی جاتی ہے کہ جو قول ہمیں ان کے مطابق لگے گا اس کو لے لیں گے, جو مخالف لگے گا اس کو چھوڑ دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جو اجماعی مسائل ہیں نا ان میں تو میں نے بتایا کہ کوئی مسلک نہیں ہے. بات یہ کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا مجھے وہ قول لگے گا, آپ کے لگنے کا اعتبار نہیں ہے, یہاں سے آ کے مسئلہ شروع ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے حالانکہ آپ جاہل ہو, سمجھ رہے ہو, حالانکہ آپ بالکل کیا ہو, آپ کے لگنے کا اعتبار نہیں ہے. میں ابو ظبی میں تھا تو کسی صاحب نے مجھے بتایا قرات خلف الامام, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ. ہم تو اس کے بھی قائل ہیں بھائی, اگر کوئی امام شافعی کو فالو کرتا ہے وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے, ملیشیا میں سب پڑھتے ہیں, تو ہم ان کی نمازوں کو بھی غلط نہیں کہتے. لیکن ہم کہتے ہیں ایک دوسری رائے بھی ہے, دوسری رائے بھی ہے, وہ یہ کہ امام کے پیچھے خاموش رہا جائے, یہ بھی قرآن و سنت ہی کے موافق ہے.
اب اگر آپ کو ایک رائے صحیح لگ رہی ہے دوسری بالکل غلط لگ رہی ہے تو یہ آپ کی جہالت ہے, یہ آپ کی کم علمی ہے کہ آپ ایک کی دلیل کو جانتے ہو, دوسرے کی دلیل نہ صرف یہ کہ جانتے نہیں ہو, سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو, نہ اس مجتہد کے اصول سے واقف ہو آپ کہ اس کا اصول کیا ہے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا. ابو ظبی میں تھا تو ایک صاحب تھے, ان کو بےچارے اسی چکر میں نا پھنس گئے تھے. اب انہوں نے 30-35 سال تو نماز پڑھی امام کے پیچھے خاموش کھڑے ہو کر. اب کوئی ان کو مل گیا, وہ بار بار یہی فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو. چھوڑ دو بھائی اس کو اپنے حال پہ یار, وہ کچھ اور کاموں میں لگاؤ, زنا کے خلاف, بے حیائی کے خلاف, یا مسجدوں کو نمازی ہوں کہ بھئی نمازی بنانے کی فکر کرتے ہیں, چاہے جس طرح سے بھی پڑھ لے, لیکن چلو نہیں جی اس طرح سے تو ہوتی نہیں ہے جس طرح سے تم پڑھ رہے ہو. تو انہوں نے مجھے پرچی لکھ کے دی, میں بہت بیزار آ گیا ہوں, میری 30-35 سال کی نمازیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں, آئندہ کیا کروں, کوئی حدیث ہے؟ تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے حدیث یاد آ گئی. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, جب قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ. وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ, جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو آمین کہو. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, جب رکوع کرے تو رکوع کر لو. میں نے کہا دیکھو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے امام نے کیا کرنا ہے اور مقتدی نے کیا کرنا ہے, دونوں کے الگ الگ وظیفے. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اذا جب وہ فاتحہ پڑھے تو تم بھی کیا پڑھو, اگرچہ دوسری حدیث بھی ہے اس کے مخالف, لیکن یہ بھی تو ہے نا, صرف وہی والی نظر آ رہی ہے, یہ والی نہیں آ رہی. اس کا مطلب آپ مسلک پرست ہو, ہم تو بڑا ظرف کر کے کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک, لیکن آپ کا ظرف چھوٹا ہے, آپ فرقہ پرست ہو کہ یہی ٹھیک وہ والی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ بیچارہ پٹھان لڑکا تھا, سیدھا وہ حیران ہو گیا, کہہ رہے یار ایسا بھی ہے, کہہ رہے وہ جو حدیث آتا ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لہ, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ امام کے بارے میں ہے یا منفرد کے بارے میں ہے, کیونکہ جو مقتدی ہے نا, جب امام نے فاتحہ پڑھی تو گویا مقتدی نے پڑھ لی ہے, تو اس کو نہ پڑھنے والا کہہ ہی نہیں سکتے. کہہ رہے یہ کیسے ممکن ہے, یہ تو آپ عقل سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے, پوری حدیث صحیح ہے, مسلم کی ہے, من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو سورہ فاتحہ پلس آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث میں آتا ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا. تو میں نے کہا کیا امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات کرتے ہو؟ کہنے لگے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہاں آ رہا ہے نا کہ فاتحہ پلس قرات ضروری ہے, تو اس سے مراد امام اور منفرد. تو جس حدیث میں فاتحہ کا ہے اس سے بھی مراد کیا ہے, امام یا منفرد, مقتدی کی خود بخود ہو رہی ہے. اور اس پر واضح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس حدیث کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ دوسری طرف دلیل نہیں ہے, لیکن یہ بھی بہت جاندار دلائل ہیں جس کے آپ سننے کو گوارا نہیں کرتے آپ. اور آج کل ایک مارکیٹ میں چیز بہت کہ اپنے مخالف کے جب حدیث آئے نا فوراً ضعیف ہونے کا ٹھپا لگا دو اس ضعیف. یہ بڑا بہترین حربہ ہے ضعیف. اگلا ویسے ہی نفسیاتی طور پر ایک امپریشن پڑ جاتا ہے کہ یار کچھ تو دال میں کالا کالا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فرقہ پرست ہم جب ہوتے جب ہم کہتے یہی ٹھیک ہے, اور دنیا میں جو حنفی مسلک کو فالو نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا, وہ غلط ہے, پھر ہم فرقہ پرست ہوتے. ہم تو بڑا ظرف کر کے کہہ رہے بھائی وہ بھی ٹھیک ہے, اور آج سے نہیں کہہ رہے, شروع سے کہہ رہے ہیں, جب سے ہم ممبر سنبھالا ہے بیانات کر رہے ہیں اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اب بعض لوگ یہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں کہ میرے بیانات سن کے مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے ہمارے بیانات سنے وہ, میں تو 14 سال کا تھا جب سے میں بیان کر رہا ہوں, اس وقت سے ہم یہی کہہ رہے ہیں. میرے بچپن کے دوست بھی ہوں گے یہاں مجمع میں یا بیان سنتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, کبھی لے آؤں گا. ورنہ بچپن کے دوست کو تو کبھی کسی سے ملانا نہیں چاہیے, آپ کو پتا ہے نا, وہ تو سارے راز جانتا ہے, ساری بدماشیاں ساری شرارتیں جانتا ہے, لیکن پھر بھی ہم ملانے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں نا بچپن کا دوست اگر ناراض ہو جائے تو اس کو منا لو, کیونکہ وہ کمبخت تمہارے سارے راز جانتا ہے, اسے ناراض نہ ہونے دو.